کوشش کریں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ناموں کو زندہ رکھیں. اس کو کہتے ہیں احیاء اسماء اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام. مثلا بیٹا ہے تو اس کا نام غلام علی رکھیں یا غلام حسین رکھیں، غلام حسن رکھیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جس بیٹے کا نام غلام حسین ہو اس کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ میں غلام حسین ہوں تو پھر میرا کردار بھی تو حسینی ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات کی نا؟ تو پھر اگر نام غلام حسین ہے تو کردار بھی بتائے نا کہ میں حسین ابن علی کا خدمت گزار ہوں، میں ان کا ماننے والا ہوں، میں ان کا پیروکار ہوں، میں ان کا مطیع اور فرما بردار ہوں. سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میں ان کے کردار اور ان کے سیرت کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا. آگے والی حدیث فرمایا یابن آدم تزود من الدنیا بقدر مسکنکم فیہا وتزود بالآخرۃ بقدر مسکنکم فیہا. حضرت انسان ذرا غور کر، ذرا سوچ، ذرا توجہ کر. تزود من الدنیا بقدر مسکنکم فیہا، دنیا اتنی جمع کر، دنیا اتنی اکٹھی کر جتنا کچھ یہاں رہنا ہے. وَتَزَوَّدُ بِالْآخِرَةِ بِقَدْرِ مَسْكَنِكُمْ فِيهَا، اور آخرت کے لیے بھی اتنا زیادہ راہ جمع کر لے، اتنی پونجی اکٹھی کر لے کہ وہاں پر آپ نے جتنا رہنا ہے. اب میرا سوال ہے کہ ہم نے یہاں زیادہ رہنا ہے یا وہاں زیادہ رہنا؟ ہاں اچھا وہاں رہنا ہے، پکی بات ہے. اچھا ہمیں زیادہ فکر ادھر کی ہے یا ادھر کی ہے؟ ہاں صلوات محمد و آل محمد پہ. کبھی سوچا آپ ادھر رہ رہے ہیں آپ کو ڈر لگتا ہے؟ ہاں خوف آتا ہے؟ اچھا تو آگے جاتے ہوئے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے؟ ہاں آخرت میں جاتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے؟ یقیناً آتا ہے. یقیناً ادھر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر ہمارے پاس بقدر ضرورت مکان بھی موجود ہے، ایسے ہے جنا، اور بقدر ضرورت ہی کہوں، بقدر ضرورت اخراجات کے لیے پیسے بال متاع بھی. کیا خوف ہے پھر؟ ادھر اس لیے ڈر لگتا ہے ادھر نہ کوئی مکان بنایا ہے. آخرت کے لیے جانے میں ڈر اس لیے لگ رہا ہے کہ نہ وہاں پر کوئی مکان بنایا ہے، نہ ہی کوئی آگے مال و متاع بھیجا.